بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. چل چھوٹے، جلدی سے 12 روٹیاں اور لگا دے. ہوٹل پر رش بڑھتا جا رہا تھا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنا دم نہیں تھا. روٹیاں پکا پکا کر میرے بازو شل ہو گئے تھے، لیکن میں ایک تندور والا غریب بچہ تھا. کسی کو بھی میرے کندھے یا ہاتھ دکھنے کا کوئی درد نہ تھا، لیکن انہیں صرف یہ فکر تھی کہ کوئی گاہک بھوکا نہ بیٹھا رہے. تبھی مالک آ کر سر پر کھڑا ہو گیا، چیختے ہوئے کہنے لگا، اتنا رش ہو گیا ہے، کیا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ دیکھ، تجھے روٹیاں پکانے کے لیے ہی ہوٹل پر رکھا گیا ہے. اب جلدی جلدی روٹیاں پکا کر جمع کر دے، ایسا نہ ہو لوگ اٹھ کر واپس چلے جائیں. ایسا لگتا ہے تو میرے ہوٹل کو بند کرنے پر تلا ہے. وہ مجھے کھری کھوٹی سنانے میں لگا تھا، لیکن میں کانوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی بند کیے ہوئے اس کی یہ تلخ باتیں سن رہا تھا. شدید گرمی کے موسم میں اتنا بھی نہ ہوا کہ ایک ٹھنڈا گلاس پانی ہی مجھے مل جاتا. پانی کی تلاش میں میری نظریں ادھر ادھر دوڑنے لگی. تب اچانک ہی دور بینچ پر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی میری نظر پڑی. وہ ترس کھاتی نظروں سے مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، لیکن میں نے اپنی نظریں جھکا لی. اس کی آنکھوں میں نے واضح ہمدردی محسوس کی تھی. پھر اچانک ہی وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے کانوں میں ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کیا وہ لڑکی سچ میں ہی ایسا کرنے والی تھی؟ اب میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. میرا نام ارسلان ہے. میں ایک انتہائی غریب گھرانے کا بچہ تھا. میں ایک یتیم بچہ تھا. باپ کی شفقت میں نے کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہ کی تھی. مجھ سے چھوٹے 3 بھائی اور تھے جو میری ہی طرح باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے. اماں جوانی میں بیوہ ہو گئیں. میری عمر اس وقت صرف 11 سال تھی. پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، لیکن پھر اچانک ہی ہم پر یہ آفت ٹوٹ پڑی. میری اماں جب بھی تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوتی تو میں پھر اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ وہ کیسے روٹیاں لگاتی ہے. ایک دن شوق میں جب میں نے ایک روٹی لگائی تو اماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری روٹی بالکل بھی نہ جلی، بلکہ تازہ اور خستہ بنی تھی. اماں کہنے لگی، ارے تیرا تو دماغ بہت ہے جو تو نے اتنی جلدی روٹیاں لگانا سیکھ لی. دیکھ، عورتوں والے کام نہ کیا کر تو. میں ہنستے ہوئے اماں سے کہنے لگا، ارے اماں، تیری کوئی بیٹی تو ہے نہیں. دیکھو، ہم 4 بھائی ہی بھائی ہیں اور ابا بھی تیرے کسی کام کا نہیں. کل کو اگر تو اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتی ہے تو تیری مدد کون کرے گا؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب تھوڑا بہت گھر کا کام سیکھ لوں تاکہ تیری مدد کر سکوں. پھر یہ کرتے کرتے میں نے اماں سے مزید روٹیاں لگانا بھی سیکھ لی. سب مجھ پر ہنستے کہ دیکھو تو صحیح، عورتوں والا کام سیکھ رہا ہے. لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ مجھ سے یہ سب جان بوجھ کر کروا رہا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں میرے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی. اور یہ مصیبت یہ تھی کہ ایک دن ابا کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب زمین سے نکلنے والے کھیتوں میں چھپے ایک زہریلے سانپ نے انہیں ڈس لیا. سانپ کے ڈسنے کا انہیں علم نہ ہوا، ہاں، لیکن ایک چبھن سی ضرور محسوس کی تھی. لیکن جب تک وہ گھر آئے ان کی پوری ٹانگ نیلی پڑ چکی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور شام کو ہی اچانک ابا کا انتقال ہو گیا. ہمارے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی اور پورے گاؤں میں بھی کوہرام مچ گیا. 4 چھوٹے بچے، جوان بیوہ کو چھوڑ کر میرا باپ اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا گیا تھا. میں تو جیتے جی مر گیا تھا. کہاں باپ کے سائے تلے ہم 4 بچے شہزادوں کی طرح پل رہے تھے، اور اب اچانک ابا کا انتقال ہوا تو ہم یتیم نظر آنے لگے. یتیمی کا دکھ ہمارے چہرے پر چھانے لگا. گاؤں کے لوگ بھی ترس کھا کھا کر سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں جلتے صحرا میں کھڑا کر دیا ہو. کہیں پر بھی چھاؤں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اماں کو جب سفید جوڑے میں دیکھا تو میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، کیونکہ میری اماں ابا سے بے حد محبت کرتی تھیں. وہ ہم 4 بھائیوں کو لپٹا لپٹا کر خوب پیار کر رہی تھیں. میں جانتا تھا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہیں. میرے منہ سے تو ایک لفظ تسلی کا بھی نہ نکل سکا. ایک دم ہی میں 11 سال کی عمر سے نکل کر 20 سال کا ہو گیا. اب گاؤں میں رہنا ہمارے لیے اور بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ اماں کو نہ تو یہاں پر کوئی کام مل سکتا تھا اور نہ ہی مجھے. ایسے میں اماں کے بھائی جو شہر میں رہتے تھے وہ کہنے لگے کہ شہر میں چھوٹا سا کرائے کا گھر لے کر تم آرام سے اپنے بچوں کو پال سکتی ہو. وہاں پر کوئی نوکری کر لینا، بچے بھی پل جائیں گے. یہی سوچ کر اماں بھی شہر چلی گئیں. ہم نے اپنا وہ گھر چھوڑ دیا جہاں پر ابا کی یادیں ہم سب کو ہی چین نہ لینے دے رہی تھیں. شہر میں آ کر سب بہت پرایا پرایا سا لگ رہا تھا. ماموں نے 2 دن اپنے پاس رکھا،
پھر ان کے گھر بھی رہنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم 5 افراد تھے۔ ایسے میں مامی کے مزاج کچھ اچھے نہ تھے، وہ ہمیں دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھیں۔ یوں جو کچھ جمع پونجی اماں کے پاس تھی اسے لے کر ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ 1 کمرے کا وہ چھوٹا سا مکان ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ایسے میں اماں کام کی تلاش کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ اماں کو یوں گھر سے نکلتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، آپ رہنے دیں اماں، کام میں کروں گا۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، اتنی عمر نہیں ہے تمہاری کہ تم گھر چلا سکو۔ لیکن میں کہنے لگا کہ اماں نہیں، چھوٹے بھائیوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے، جب آپ گھر میں نہیں ہوں گی تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں اتنا سمجھدار نہیں کہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ اماں اب خاموش تھی، شاید انہیں بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ چھوٹے بھائیوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سب سے چھوٹے والا تو ابھی صرف 2 سال کا تھا۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی، تو کام کرنے کے لیے کہاں خوار ہوگا؟ تجھ جیسے چھوٹے سے بچے کو کون کام دے گا؟ میں نے کہا، اللہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی تو کام مل ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر میں کام کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ میں نے دیکھا موٹر سائیکل صحیح کرنے والی دکان پر میرے ہی جیسے کم عمر بچے کام کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا تھا۔ پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو ہوٹل پر لگے رش کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کھانا مفت میں مل رہا ہو۔ ایک بچہ جو میری ہی عمر کا تھا وہ ٹیبل صاف کر کر کے گاہکوں کو روٹیاں لا لا کر دے رہا تھا۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہاں کا سپروائزر آیا اور غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ میں اس کی آواز سن کر ڈر گیا۔ پھر بیچارگی سے کہنے لگا، کام کی تلاش میں، کیا یہاں میرے لائق کوئی کام ہے؟ کیونکہ میں کام ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں یہاں کام کرنے والے کی ضرورت ہے، لیکن کسی قابل بندے کی۔ یہاں پر ایک تندور والے کی ضرورت ہے، کیا تجھے روٹیاں لگانی آتی ہیں؟ وہ طنز بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اسے کہہ بیٹھا، ہاں میں بہت اچھے سے تندور پر روٹیاں لگا لیتا ہوں۔ اب وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا آ ذرا جلدی سے کچن میں چل کر 1-2 روٹیاں لگا کر دکھا۔ اب میرے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے روٹیاں لگانی آتی تھیں، لیکن نہ جانے میں ایسی روٹیاں لگا سکوں گا یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں کچن میں گیا اور پہلی روٹی میں نے تندور میں لگائی تو اتفاق سے بالکل ٹھیک ٹھاک بنی۔ ہوٹل کا مالک بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا، چلو اب ہوٹل پر رش بھی ہے، اسی سے روٹیاں لگوا لو۔ ویسے بھی پہلے والا اناڑی پن سے روٹی لگا رہا تھا۔ اب میں جلدی جلدی روٹیاں لگانے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری روٹیاں بالکل ٹھیک ٹھاک بن رہی تھیں، اور تیزی سے روٹی لگاتے ہوئے کئی بار میرا ہاتھ بھی جلا، لیکن میں برداشت کر گیا۔ بس مجھے یہی خوشی تھی کہ مجھے کام پر رکھ لیں گے، کیونکہ ہوٹل کا مالک خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر اس دن میں نے بالکل فری میں کام کر کے دکھایا۔ مسلسل 4 گھنٹے تک میں تندور پر روٹیاں لگاتا رہا۔ ہاتھ لگا لگا کر میرا ہاتھ شل ہو گئے، لیکن میں اپنی قوت سے زیادہ کام کر رہا تھا۔ لیکن شام کو ایک تھیلی میں سالن اور 4 روٹیاں پکڑا کر ہوٹل کا مالک کہنے لگا، کل سے کام پر آ جانا، صبح 8 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک۔ اتنی لمبی ٹائمنگ کا سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن خوشی خوشی گھر لوٹا۔ اماں کہنے لگی، پہلے ہی دن میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ پھر ہم 5 نے مل کر کھانا کھایا۔ ساری روٹیوں میں 5 بندوں نے آرام سے پیٹ بھر لیا تھا۔ شام کو بستر پر لیٹا تو تھکن کہیں دور جا سوئی، کیونکہ ماں کے چہرے پر خوشی تھی، اور اپنی ماں کو تو میں نے خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر دوسرے دن میں ہوٹل پر کام کرنے چلا گیا۔ ہوٹل پر سارے ہی بڑے بڑے لوگ کام کرتے تھے، عمر میں مجھ سے کئی گنا بڑے، لیکن میں سب سے چھوٹا تھا۔ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ تندور پر روٹیاں کیسے لگا سکتا ہے۔ لیکن میں جب سب کے سامنے لگانے لگا تو سب کی آنکھیں حیرت سے 2-4 ہو گئیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پسینے اور موسم کی سختی سے لاپرواہ میں مسلسل کام میں جٹا ہوا تھا۔ ہوٹل اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن ہوٹل کا مالک بہت چھوٹے دل کا تھا۔ معمولی پیسوں کے عوض اس نے یہاں پر سارے لوگوں کو نوکری دے رکھی تھی، اور مجھے بھی معمولی تنخواہ ہی دے رہا تھا۔ پہلے دن کام کر کے گھر گیا تو میرا جسم چلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ میں تھکن کے مارے زمین پر لیٹ گیا۔ پھر چھوٹے بھائی آ کر میرے ہاتھ پیر دبانے لگے۔
میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن واقعی میرا جسم بالکل ہی ناتواں ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے اماں پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہنے لگا آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا۔ میں نے اماں کو یہ نہ بتایا کہ میں تندور پر 500 روٹیاں لگا کر آ رہا ہوں۔ اب روزانہ ہی میں کام پر جانے لگا۔ صبح سویرے اٹھ کر تندور پر بیٹھتا، رات ہو جاتی لیکن مجھے اٹھنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ وہ مشکل 2-4 گھڑی ملتی جسی میں کھانا کھا لیتا۔ ابھی تک تنخواہ نہیں ملی تھی۔ ہوٹل کی معمولی سی تنخواہ سے بس گھر کا گزارا ہی ہو جاتا۔ لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دوں، میں تو پڑھ نہیں پایا لیکن انہیں تو پڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے میرے اوپر ان کی ذمہ داری تھی۔ پھر اس دن رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہوٹل میں رش کم تھا جب میں جلدی جلدی روٹیاں لگا رہا تھا۔ ابھی 30 روٹیاں لگا کر میں سانس لینے کو رکا تھا، لیکن اچانک ہی پلٹا تو اپنے پیچھے کھڑی نقاب پوش عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، بیٹا 2 روٹیاں دے کر میری مدد کر دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ میں نے دیکھا ہوٹل کا مالک مجھ سے بہت فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے نظر بچا کر بوڑھی عورت کو روٹی دے دی، لیکن ایک دوسرے آدمی نے مجھے اسے روٹی دیتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بڑھیا تو روٹی لے کر غائب ہو گئی، لیکن اس نے مالک کو بلا لیا۔ مجھے اتنا ذلیل کروایا کہ میں نظر جھکا کر کھڑا رہا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، ابھی تجھے ہوٹل پر آئے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تو خیرات میں روٹیاں دینے لگا۔ دیکھ ہوٹل تیرے باپ کا نہیں ہے جو تو نے اس بڑھیا کو 2 روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ مجھے اس بڑھیا پر ترس آ گیا تھا، ورنہ میں تو روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں بھی نہیں رکھتا۔ مالک نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ اب میں رات کے 11 بجے اکیلا گھر کی طرف جا رہا تھا، جب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جو ہی پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر میں گھر چلا آیا۔ آج میرے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ اماں نے بھی 2-3 دفعہ پوچھا کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، اس کا منہ کیوں اترا ہوا ہے، لیکن میں نے کوئی بات اماں کو نہ بتائی۔ خواہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر دوسرے دن معمول کے مطابق میں ہوٹل میں چلا آیا، لیکن آج رات احتیاط کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے وہ بوڑھی فقیرنی میرے پاس آ کر کھڑی ہو جائے۔ پسینے سے شرابور وجود لیے میں تندور کے پاس کھڑا تھا، لیکن ایک دم ہی جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے گرمی کا احساس بھی نہ ہوا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کونے میں کسی کا وجود دکھائی دیا۔ اچانک اتنی گرمی میں سردی کا یہ احساس کیسا تھا؟ میں کچھ حیران پریشان سا ہوا۔ کندھے پر پڑے ہوئے رومال سے اپنا پسینہ صاف کیا، پھر سے کام کرنے لگا، لیکن ادھر میں گرم تندور میں روٹیاں لگاتا اور ادھر مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے، جیسے کوئی مجھے پنکھے سے ہوا جھل رہا ہو۔ میں اس عجیب و غریب کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بالکل قریب کوئی کھڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہوٹل کا مالک اندر آیا تو میں نے ایک کالے سے ہیولے کو یہاں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج غضب کی گرمی تھی، ایسے میں ہوٹل پر رش بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جن کی بیویاں گھروں میں روٹیاں نہیں پکاتی تھیں اور وہ ہوٹل پر روٹی لینے آتے تھے۔ میں روٹی لگا لگا کر تھک گیا۔ مجھے شدید گرمی کی وجہ سے چکر سے آ رہے تھے، لیکن میں نے اپنی یہ کیفیت کسی کو بھی نہ بتائی۔ اچانک ہی روٹی لگاتے ہوئے میں جھک کر تندور میں گرنے لگا تھا، لیکن پیچھے سے کسی نے میری قمیض کھینچی۔ میں نے دیکھا یہاں پر کوئی بھی نہ تھا، کسی نے مجھے تندور میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ ایک خوف کی شدت مجھ پر حاوی ہوئی۔ کوئی تھا جو میری چھپکے سے مدد کر رہا تھا، لیکن یہاں پر کسی کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ ایک دم ہی میں نے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھا کر پی لیا، ورنہ تو شاید تھکن اور گرمی کے مارے میں بے ہوش ہو جاتا۔ پورا دن ہوٹل پر رش رہا، لیکن جیسے ہی رات کے 11 بجے بھیڑ کم ہوئی، اب میں سانس لینے کو رکا، تب اچانک مجھے اپنے پاس سرگوشی سنائی دی۔ بیٹا 2 روٹیاں دے دے، تیرا بھلا ہوگا، میرے 2 چھوٹے بچے روتے ہیں۔ اب میں مالک کی وجہ سے شدید خوف محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی بڑھیا کی روتی ہوئی آنکھیں مجھے بتا رہی تھیں کہ اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تبھی میں نے شاپر میں چھپکے سے 2 روٹیاں رکھی اور بڑھیا کے ہاتھ میں تھما دی۔
روٹی لیتے ہی وہ الٹے پیروں غائب ہو گئی، لیکن سامنے ٹیبل پر موجود ایک خوبصورت لڑکی مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری حرکت کو دیکھ لیا تھا۔ میں کس قدر خوف کا شکار ہو گیا، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ کر یہاں سے چلی گئی تو میری جان میں جان آئی، ورنہ مالک نے آج پھر مجھے ذلیل کرنا تھا۔ پھر تو جیسے یہ روز ہی ہونے لگا، جب بھی رات کے 11 بجتے وہ بڑھیا چپکے سے آ کر روٹی مانگ کر چلی جاتی، اور میں بھی روزانہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ 500 روٹیاں لگانے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہوتی کہ میں اپنے لیے پانی کا گلاس اٹھ کر پی لیتا۔ اپنی توانائی سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میں اب ہلکا سا بیمار رہنے لگا تھا۔ پہلے کی طرح کام نہیں کر پاتا تھا۔ مالک جس طرح تیزی سے کام کرنے کا کہتا تھا، اس طرح میرے اندر وہ قوت باقی نہیں بچی تھی۔ پھر اس دن گھر گیا تو اماں کہنے لگیں گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، آٹا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں تنخواہ ملنے میں 2 دن باقی ہیں، جیسے ہی تنخواہ ملے گی آٹا دلوا دوں گا۔ لیکن اماں کہنے لگیں 2 دن کیسے گزریں گے، تیرے چھوٹے بھائی تو بھوک سے مر جائیں گے۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ پھر اس رات میں نے دیکھا روٹیاں اچھی خاصی تعداد میں پڑی ہوئی تھیں، 30 روٹیاں تھیں جو بچ گئی تھیں۔ مالک سے کہنے لگا کہ یہ روٹیاں مجھے دے دو، گھر میں چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ آخر میں اتنا کام کر رہا تھا، لیکن اسے ترس نہ آیا۔ کہنے لگا یہ روٹیاں پیسوں کی آتی ہیں، لا پیسے نکال۔ تو میں کہنے لگا مالک میری تنخواہ سے پیسے کاٹ لینا۔ یہ سن کر اس نے حامی بھر لی اور 10 روٹیاں اٹھا کر مجھے دے دی۔ میں نے روٹیوں کو لے کر بہت خوش ہوا، تھوڑا سا سالن بھی لے لیا اور گھر کی طرف لے کر جانے لگا۔ لیکن اچانک ہی ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا جب مجھے درخت کے پیچھے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے 2 چھوٹی بچیاں بھوک سے رو رہی ہوں۔ جیسے ہی درخت کے پیچھے آیا تو حیران رہ گیا، وہی نقاب پوش بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ موجود 2 چھوٹی بچیاں پوری شدت سے رو رہی تھیں۔ کیا ہوا انہیں؟ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ میں بےتابی سے پوچھنے لگا، اور آج آپ روٹی لینے کیوں نہیں آئی؟ بیٹا میں نے سوچا روز تجھے ذلیل کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں روٹی لینے نہیں آئی، تبھی تو یہ بھوک سے رو رہی ہیں۔ مجھے ان پر اتنا ترس آیا، فوراً شاپ پر سے 4 روٹیاں نکال کر ان کے حوالے کر دیں۔ وہ انکار کرتی رہیں، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ پوچھا کہ آپ لوگ اس درخت کے نیچے کیوں رہتے ہیں؟ تو وہ غمزدہ لہجے میں کہنے لگی کہ اس بڑھاپے کی حالت میں میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، یہ دونوں میری پوتیاں ہیں، لیکن مالک مکان نے 15 دن پہلے ہمیں اس گھر سے نکال دیا کیونکہ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اسی لیے روزانہ مانگ مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ لیکن اس دن میں نے تمہارے مالک کو تم پر برستے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم ابھی ایک چھوٹے بچے ہو، تمہیں یوں تنگ کرنا ٹھیک نہیں، جبھی تو آج میں اس ہوٹل پر مانگنے نہیں گئی، اور یہ بھوک کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ مجھے ان دونوں بچیوں پر بے تحاشا ترس آیا۔ اب وہ دونوں بڑے آرام سے روٹی کھا رہی تھیں۔ پھر میں انہیں دیکھتے ہوئے واپس اپنے گھر کی جانب جانے لگا، لیکن اچانک راستے میں یاد آیا کہ جنگل میں رہنے کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیوں نہ میں انہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں پلٹ کر آیا تو حیران رہ گیا، وہاں ان دونوں بچیوں اور اس بوڑھی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں سر پکڑے بیٹھا تھا، ابھی تو 2 منٹ پہلے میں نے انہیں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اتنی جلدی وہ بھلا یہاں سے کہاں جا سکتی ہیں؟ تھوڑی دور آگے بھی جا کر انہیں دیکھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ اب میں سیدھا گھر چلا آیا، لیکن دوسرے دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیا۔ موسم بہت خراب ہو رہا تھا، اس لیے بارشوں کی وجہ سے ساری لکڑیاں گیلی ہو گئی، تندور جلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے کئی لوگ ایسے تھے جو ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے، کیونکہ ان کا گھر بار نہیں تھا۔ ایسے میں مالک بھی پریشان تھا۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، ارے تھوڑا سا پیٹرول کا تیل ڈالو، اس کے بعد آگ جل جائے گی۔ یہی سوچ کر جیسے ہی پیٹرول ڈالنے لگے، اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی اور قریب رکھی پیٹرول کی بوتل میں آگ لگ گئی۔ پورے ہوٹل میں آگ ہی آگ پھیل گئی۔ دھواں اس قدر تھا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میں چونکہ تندور کے پاس کھڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میں اس آگ میں جل جاؤں گا، لیکن اچانک ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے قریب سے گزرا جو مجھے کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے آیا۔ اب میں بالکل ساکت حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ کسی نے مجھے موت کے کنویں سے نکال کر زندگی کی طرف دھکیل دیا تھا، لیکن میں نے پاس سے گزرنے والی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو کسی مہربان پری کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔
میرا وجود زخمی ضرور ہوا تھا لیکن میں بچ گیا تھا، لیکن گھٹنوں میں منہ چھپائے اس حادثے کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگا۔ مالک کو اپنے ہوٹل کی فکر تھی، وہ پوری طرح چیخ رہا تھا کیونکہ اس کا سارا سامان جل گیا تھا، لیکن کسی کو میری پرواہ نہ تھی۔ میرے زخمی وجود کی کسی کو بھی فکر نہ تھی۔ لیکن اچانک ہی سامنے وہ لڑکی آئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگی اٹھو پیارے بچے، میرے ساتھ چلو۔ میں بھی خستہ حالت میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اب وہ مجھے اسی درخت کے نیچے لے آئی، پھر بڑے پیار سے میرے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی۔ میں سسکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگا کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ ہوٹل جل گیا، میرا روزگار چلا گیا۔ بھلے ہی میں وہاں 500 روٹیاں پکاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی نوکری عزیز تھی۔ لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا، اب میں دوسری نوکری کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی پریشان نہ ہونا، تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ لیکن کیسے؟ میں حیرت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی میرا بھی ایک ہوٹل ہے، کیا تم وہاں پر کام کرو گے؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ پھر جوش سے کہنے لگا مجھے بہت اچھی روٹیاں پکانی آتی ہیں، ایک بڑے سے تندور میں ڈھیروں روٹیاں ایک ساتھ لگا سکتا ہوں۔ 3 مہینے سے اس ہوٹل پر کام کر رہا تھا، اس وجہ سے میرے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ تو وہ بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی فکر نہ کرو، اب تم میرے ہوٹل پر کام کرو گے، لیکن تمہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تمہیں معمولی کام کرنا پڑے گا۔ میں بے فکری سے کہنے لگا بھلے جتنا بھی کام ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بس مجھے کام چاہیے اور پیسے بھی، کیونکہ ان پیسوں کی وجہ سے ہی میرا گھر چلتا ہے۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی آج کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں میرے ہوٹل پر آنا ہوگا، بس کل یہیں پر پہنچ جانا، میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ ہاں آپ کسی اور کے پاس نہیں جانا تم نے کام کے لیے، تمہیں صرف میرے ہی ہوٹل پر کام کرنا ہے، وہاں پر جا کر تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ بہت مہربان لگ رہی تھی۔ میں خوش گھر آ گیا۔ گھر گیا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہوٹل کا قصہ سنا دیا کہ غلطی کی وجہ سے آگ لگ گئی اور پورا ہوٹل برباد ہو گیا۔ پھر اماں کہنے لگی ارے شکر کر، رب نے تیری جان بچا دی، ورنہ میں کس کے سہارے زندگی گزارتی۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوسری جگہ کام مل گیا ہے۔ ایک بہت مہربان عورت آئی تھی، اس نے مجھے اپنے ہوٹل میں کام کرنے کی حامی بھر دی ہے، اس نے مجھے اس آگ سے بچایا تھا۔ اماں کہنے لگی وہ مہربان عورت کون ہے؟ اس کا تو ہم پر بہت بڑا احسان ہے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ میں بھی اسے نہیں جانتا، وہ بالکل انجان ہے، لیکن آج اس نے جیسے مجھے بچایا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ نوکری کی خبر نے میرے زخموں پر مرہم لگا دیا تھا، اسی وجہ سے میں خوش بستر پر لیٹ گیا، لیکن دوسری شام وہیں پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات کے اندھیرے پر پھیلانے لگے، اچانک وہ مجھے دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیران تھا کہ وہ اس راستے سے کیوں آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہ ہوٹل دکھاتی ہوں جو صرف میرا ہے۔ پیدل اپنے ساتھ لے کر وہ مجھے اس ہوٹل کے سامنے لے گئی، جو بہت شاندار تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت ہوٹل اس جنگل میں موجود ہے، لیکن یہاں پر اتنا سناٹا کیوں ہے؟ میں اس سے پوچھنے لگا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ تنہائی والی جگہ پر ہوٹل میں لوگ سکون پانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہوٹل یہاں پر بہت مشہور ہے، چلو آؤ تمہیں اندر لے کر چلتی ہوں۔ میں اندر گیا تو حیران رہ گیا، وہاں پر پہلے سے ہی بہت سے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن وہاں پر روٹیاں نہیں پک رہی تھیں، بلکہ مختلف قسم کی ڈشیں بنائی جا رہی تھیں، جن کی لذیذ خوشبو پورے ہوٹل میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب ٹیڑھی میڑھی نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن میں انہیں نظر انداز کرتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ کسی مہربان شہزادی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ مجھے ہوٹل کے کچن میں لے آئی، کہنے لگی تمہیں صرف پکی ہوئی ڈش اٹھا کر وہاں مہمانوں کے سامنے رکھنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ہوٹل کی مالک میں ہوں۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی مہربان عورت اس ہوٹل کی مالک ہوگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔
اب میں بڑی دلچسپی سے اس ہوٹل میں کام کرنے لگا، کیونکہ یہاں پر نہ کوئی جھگڑا کرنے والا تھا، نہ ہی بار بار آواز لگانے والا، بلکہ جہاں پر مجھے ٹیبل خالی نظر آتی میں وہیں پر کھانا پوچھنے کے لیے پہنچ جاتا اور جو چیز گاہک کو چاہیے ہوتی تھی وہی اس کے سامنے رکھ دیتا۔ پھر اس شام میں گھر جانے نکلا تو مجھے اکیلا دیکھ کر وہ کہنے لگی، رکو، تم نے اکیلے نہیں جانا، بلکہ میں تمہیں گھر تک چھڑواؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازم کو آواز لگائی جو مجھے گھر چھوڑنے میرے گھر کی طرف جا رہا تھا، لیکن جاتے وقت اس نے چند پیسے مجھے تھما دیے۔ کہنے لگی، وہاں پر کام کرنے کی وجہ سے تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے تم نے اب اپنے ہر نقصان کو پورا کرنا ہے۔ میں پیسے لے کر بہت خوش ہوا، سوچنے لگا کہ آج خالی ہاتھ گھر نہیں جاؤں گا۔ تبھی میری نظر مٹھائی کی دکان پر پڑی۔ اماں اور چھوٹے بھائیوں کے لیے میں نے مٹھائی خرید لی۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ ایک کونے میں کھڑا چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے مجھے گلی کی طرف چھوڑا اور خود واپس مڑ گیا۔ اب میں گھر آ گیا، اماں کو خوشی خوشی بتانے لگا کہ وہ ہوٹل بہت شاندار ہے، جیسے ہم ڈرامے فلموں میں دیکھتے ہیں بالکل ویسا ہے، وہاں جا کر تو میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ پھر اماں کہنے لگی، وہ عورت تو بہت مہربان ہے، بہت بھلی عورت لگتی ہے، لگتا ہے اس نے تجھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ میں بھی خوش ہو کر کہنے لگا، ہاں، اسی کی وجہ سے مجھے اتنے اچھے ہوٹل میں کام ملا ہے۔ پتہ ہے اماں، آپ کو وہ ہوٹل کی مالک ہے۔ اماں نے جب میرا خوش چہرہ دیکھا تو مجھے دعائیں دینے لگی۔ پھر ہر روز میں بڑے جوش سے کام کاج کرنے اس ہوٹل میں جاتا، کیونکہ وہاں پر کوئی شور شرابہ چیخو پکار نہیں تھی، سب بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ ہر روز جب بھی میں گھر واپس آنے لگتا تو وہ میرے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے تھما دیتی۔ ان پیسوں کو خوشی خوشی میں گھر واپس لے آتا۔ اب میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اس مہربان عورت نے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ ویسے بھی میں کسے بتاتا، کیونکہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، محلے پڑوس کے لوگوں کا ہمارا آنا جانا نہیں تھا۔ اماں بھی سارا دن چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہتی تھیں۔ جب ڈھیر سارے پیسے جمع ہوئے تو میں اماں سے کہنے لگا کہ ان کا داخلہ کروا دو، اچھا ہے تو یہ تعلیم حاصل کر لیں گے۔ میں تو ان پڑھ رہ گیا، لیکن انہیں میں بہت پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ایک دن بڑا آدمی بناؤں گا، جیسے ابا میرے بارے میں سوچتا تھا۔ ابا کی یاد آئی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ابا یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ پہلے تو میں انہیں بھول ہی نہیں پایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ روزگار کی فکر نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی۔ اب میں بڑی پابندی سے اس ہوٹل میں کام کرنے جا رہا تھا جس کی مالکن اتنی مہربان تھی، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ رات کا پہر تھا جب ایک خوفناک شکل والا آدمی اس ہوٹل کے اندر آیا، اس ہوٹل میں توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ یوں ہنگامہ دیکھ کر سب لوگ خوفزدہ ہو کر اس ہوٹل سے بھاگ گئے، لیکن جب بھی وہ خوبصورت عورت چلی آئی، آج بھی اس کا لباس شاندار تھا۔ پھر نفرت سے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم بار بار یہاں کیا لینے آتے ہو؟ دیکھو، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں نے اپنی ایک پہچان بنا لی ہے، اس لیے میں واپس جانا نہیں چاہتی۔ آدمی بڑے تمسخر سے ہنسا، کہنے لگا، کیا پہچان بنا لی ہے؟ دیکھو، تمہیں وہیں جانا ہے، تم اس قبیلے میں کبھی بھی نہیں رہ سکتی، تم ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں ہمارے ہاں آنا چاہیے، تم وہاں کی ملکہ ہو، کیوں بھول رہی ہو کہ تم کسی کی خادمہ نہیں ہو جو ان لوگوں کو کھانا پکا پکا کر کھلا رہی ہو؟ میں ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، او ہو، اب تم نے یہاں پر انسان بھی رکھنے شروع کر دیے، کیا یہ بچہ تمہاری حقیقت جانتا ہے؟ تبھی اس عورت نے اس آدمی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، خبردار جو تم نے اسے کچھ بھی کہا تو، اس بچے سے میں بہت پیار کرتی ہوں، یہ بہت مہربان ہے، آئندہ تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہنا، جب تک میری حقیقت چھپی ہوئی ہے اسے چھپا ہی رہنے دو۔ اب میں حیران تھا کہ وہ کیسی حقیقت چھپنے کی بات کر رہا تھا۔ دونوں میں خوب لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ توڑ پھوڑ کرنے کے بعد وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے ملازم کو آواز لگائی، سارا سامان سمیٹنے کو کہا، لیکن میں سہما ہوا ایک پلر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جبھی وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، پریشان مت ہو پیارے بچے،
وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. وہ اتنے غصے میں کیوں تھا؟ میں سہمے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا. پھر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. کہنے لگی بس میرا نصیب ہی خراب تھا جو میں نے اس آدمی سے شادی کر لی. یہ میرا شوہر تھا. اب میں حیران رہ گیا. وہ اتنا خوفناک تھا جبکہ یہ اتنی خوبصورت. تو انہوں نے آپس میں شادی کیسے کر لی؟ اسی بات پر میں حیران رہ گیا. لیکن اس رات میرے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. جیسے ہی ایک عورت اندر آئی تو کھانا کھانے کے بعد وہ واپس جانے لگی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف گیا. مجھے وہاں پر کوئی کام تھا. لیکن جیسے ہی دروازے کے باہر گئی تو اس کا روپ بدل گیا. وہ ایک خوفناک عورت میں ڈھل گئی. میں سمجھ ہی نہ سکا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. پہلے اس نے ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا لیکن اچانک ہی اس کے کالے کپڑے اور کالا چہرہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی خوفناک ہو گئیں اور وہ کھڑکی کے دوسری طرف جانے لگی جہاں پر صرف جنگل ہی جنگل تھا اور وہاں پر چھایا ہوا کالا اندھیرا. یہ منظر دیکھ کر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا. میرے چہرے کے تاثرات بدلے. اس مہربان عورت نے بھی دیکھ لیا. کہنے لگی دیکھو تم اس طرف نہ آیا کرو. یہ باہر ہی جانے کا راستہ ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر گاہک کے طور پر آتے ہیں. تمہارے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کیا ہے جو تمہارے گھر کی طرف جاتا ہے. میں نے اس کی بات پر خوف سے سر ہلا دیا لیکن ایسے لگتا تھا کہ کوئی تو بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے. پھر اس دن میں گھر جانے لگا تو اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا. کہنے لگی آج تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے بہت سارے دن ہو گئے ہیں اس لیے تمہاری تنخواہ کا دن ہے. یہ کہتے ہی اس نے میرے ہاتھ میں کئی نوٹوں کی گڈیاں تھما دیں. کہنے لگی یہ دیکھو یہ سب میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھی تھی لیکن آپ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا. تو اس نے پیار سے میرے چہرے کو چھوا. کہنے لگی تم میرے سامنے ایک بہت بڑی نیکی کا کام کیا تھا. بس اسی بات نے میرے دل کو چھو لیا اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے یا جس سے میں محبت کرنے لگ جاتی ہوں تو میں اس پر مہربان ہو جاتی ہوں. لیکن میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں اب بھی انجان تھا. پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آج وہ وقت آ گیا ہے جب میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میرا شوہر مجھے یہاں پر رہنے دے گا. جب تک میں خاموشی سے یہاں پر رہ رہی تھی اس نے مجھے رہنے دیا لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا. مجھے اس کے ساتھ جانا ہی ہوگا. لیکن پیارے بچے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تمہارا دل بہت مہربان اور نیکی سے بھرا ہوا ہے. پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ دراصل جس ہوٹل میں تم کام کر رہے تھے روٹیاں پکا رہے تھے وہاں سے ایک رات میں بھی گزری تھی کیونکہ مجھے بہت شدت کی بھوک لگ رہی تھی. جیسے ہی میں وہاں سے گزری تو میں نے سامنے بیٹھا ہوا تمہارا وجود دیکھا. پسینے سے تر چہرہ لیے جلدی جلدی روٹیاں لگاتے تمہارے ننھے مننے سے ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا. میرا تو کوئی بچہ نہیں تھا لیکن مجھے ایسے لگا جیسے تم ہی میرے بچے ہو. اتنی محنت کر رہے تھے وہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں. تیزی سے روٹیاں بناتے ہوئے تمہارے ہاتھ بہت جلدی جلدی چل رہے تھے. مجھے تمہیں دیکھ کر تم پر ترس آیا. میں نے 2-3 دفعہ تمہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم کام میں اس قدر مصروف تھے کہ نظریں اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن میرا کلیجہ یہ دیکھ کر چھلنی ہو گیا کہ تمہیں پیاس لگ رہی تھی. اس کے باوجود تم پانی مانگنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے. شاید تمہارے چہرے کی غربت نے تمہیں اس بات کی اجازت نہ دی کہ تم اپنے کام کو روکو. یہ دیکھ کر مجھے تم پر بہت ترس آیا. اور ایک اور بات، اس رات جب تم نے اس بوڑھی اور دونوں بچیوں کی مدد کی یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی. ایک غریب بچہ جو خود غربت کی جنگ لڑ رہا ہے وہ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے؟ اس بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی. جب بھی تو میں ہر وقت تمہارے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی. ذرا سی بھی تمہیں تکلیف پہنچتی تو میں تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کرتی تھی. اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں تمہارے سامنے آ جاؤں. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تمہارے سامنے کیسے آؤں. تمہیں شاید یہ سن کر یقین نہ آئے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں اور میرا شوہر جو یہاں آیا تھا وہ بھی ایک جنات تھا. دراصل میں جنات قبیلے کی ملکہ ہوں اور میرا شوہر شہنشاہ جنات ہے. لیکن کسی وجہ سے میری اور اس کی لڑائی ہو گئی تو میں وہ قبیلہ چھوڑ کر یہاں پر آ کر رہنے لگی. لیکن اس قبیلے کے جنات نے میری بہت عزت کی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی ملکہ بنا لے. لیکن یہاں آ کر بھی میں اداس تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی تھی
مجھے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں انسانوں کی بستی میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے لگی کہ وہ کیسے رہتے ہیں۔ تبھی میری نظر تم پر پڑی۔ اب میرا بس نہ چلا کہ میں تمہیں اتنی محنت کرنے سے بچا لوں، کیونکہ تمہارا ننھا وجود اس قدر محنتی تھا کہ اسے دیکھ دیکھ کر میری روح زخمی ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس عمر میں اتنی محنت کرو۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گی اور اتنے پیسے، اتنی دولت دوں گی کہ پھر تمہیں اتنی کم عمری میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک دن وہ خطرناک حادثہ ہو گیا اور میں نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ شکر تھا کہ میں بر وقت پہنچ گئی، ورنہ تمہیں نقصان پہنچ جاتا۔ اس ہوٹل کے مالک کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن تم اور تمہاری ماں ساری زندگی کے لیے ایک شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے۔ تبھی میں نے تمہیں اس ہوٹل میں لگوا دیا۔ دراصل یہ جنات کا ہوٹل ہے اور یہاں پر صرف جنات کھانا کھانے آتے ہیں۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تمہیں اس لیے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ میں نے اسے تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، ورنہ کوئی بھی اس ہوٹل کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤں گی کیونکہ میں وہاں کی ملکہ ہوں اور سارے جنات میری راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں تمہاری زندگی ضرور بدل کر جاؤں گی کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور یہ لو تمہارا انعام۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے ڈھیر سارے پیسے تھمائے، اتنے پیسے جو مجھ سے سنبھالے بھی نہیں جا رہے تھے۔ مجھے یوں پیسے پکڑتے دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ اپنے ایک جنزاد کو بھیجوں گی، وہ تمہیں تمہارے ساتھ گھر تک لے جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ان پیسوں کی حفاظت کرنا اور ان سے اپنی زندگی بدل لینا، کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دینا۔ لیکن یاد رکھنا، تم نے پڑھائی ضرور کرنی ہے کیونکہ میں تمہیں ایک بہت بڑا آدمی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری دوسری ماں ہوں۔ ایک تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، اور دوسری یہ جن زادی جو تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہیں بالکل اپنی اولاد جیسا سمجھتی ہے۔ یہ کہتے اس نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک جن زادی تھی، مجھے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ میں مارے محبت کے رونے لگا۔ آج وہ مجھ سے جدا ہو رہی تھی۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں بلکہ ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، جبھی تو تمہاری اتنی مدد کی ہے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ان پیسوں کا استعمال اچھے طریقے سے کروں گا اور اپنی زندگی میں خوب محنت کروں گا، ہمیشہ ایمانداری سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کروں گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ میری یہ باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر کہنے لگی، میں بھی جنات کی ملکہ ہوں، اپنے جنزادوں کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیتی۔ اگر انسانوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے تو تمہارے جیسے بچے یوں ہوٹلوں میں نہ کام کرتے پھریں۔ اپنی عمر سے بڑھ کر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت رونا آیا کہ بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔ اب تو میں اپنے قبیلے میں واپس جا رہی ہوں، لیکن زندگی میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ کہتے ہی اس نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ اب میں گھر چلا آیا، پیسوں سے بھرا ہوا وہ تھیلا لے کر، لیکن وہ جنزاد مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک عجیب و غریب کہانی میرے ساتھ پیش آئی تھی جسے میں زندگی بھر نہ بھول پاتا۔ اب میری زندگی کا نیا آغاز ہو چکا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی شہر کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور اماں اور میں نے مل کر ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں پھیل گیا۔ اب میں نے یہاں پر اپنا گھر بھی لے لیا تھا، لیکن اس مہربان جنزادی کو میں کیسے بھول جاتا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ ابھی بھی میں اس کی تلاش میں کبھی کبھار اس جنگل کا رخ کرتا تھا، لیکن پھر وہ مجھے کبھی دکھائی نہ دی۔ پھر زندگی اتنی تیزی سے گزری کہ پتہ ہی نہ چلا کب میں 22 برس کا ایک صحت مند نوجوان ہو گیا اور میرا کاروبار بھی خوب ترقی کر گیا۔ اب میں شہر کا ایک رئیس نوجوان تھا جس نے کم عمری میں ہی اپنے کاروبار میں خوب دولت حاصل کر لی تھی۔ اب گاؤں کے لوگ ہم سے ملاقات کرنے آتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا کہ ہم اتنے امیر ہو چکے ہیں۔ یہ وہی بچہ ہے جو اپنے خاندان کو لے کر شہر آیا تھا نئے نئے خواب سجا کر۔ آج بھی مجھے اپنے باپ کی موت کا صدمہ ہے جو اچانک ہی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن پھر قسمت ہم پر مہربان ہوئی، جبھی تو وہ جنات کی ملکہ میری مددگار بن کر آئی۔ لیکن ایک دن میں اسی جنگل سے گزرا تو بیچ راستے میں مجھے سفید لباس پہنے ایک خوبصورت عورت دکھائی دی۔ میں اسے پہچان گیا، گو کہ کئی سال گزر گئے تھے لیکن اس کی یہ مہربان صورت کیسے بھول پاتا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی، آج میرا سپنا پورا ہو گیا، جس چیز کا مجھے برسوں سے انتظار تھا آج وہ میرے سامنے ہے۔
तो मैं कामयाब इंसान बन चुकी हूँ। लेकिन देखो, किसी के साथ कभी ज्यादती ना करना। जो भी तुम्हें कोई छोटा बच्चा तकलीफ में नजर आए तो बस उसकी ये सोचकर मदद कर देना कि कभी तुम्हारी भी किसी ने ऐसे ही मदद की थी। मैंने उससे वादा किया कि जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं कभी किसी को अपनी बातों से, अपने हाथ से अजियत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त को कैसे भूल जाता जब 500 रोटियां मैं एक ही वक्त में पकाया करता था। आग की गर्मी और पसीना मेरी रूह को झुलसाता रहता था, लेकिन चंद पैसों की खातिर मैं कैसे जलते हुए तंदूर के पास खड़ा रहता था। उस वक्त किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। मैं दिल ही दिल में अंदर से मर चुका था, लेकिन नहीं जानता था कि एक मेहरबान चेहरा मुझे ऐसी हालत में देखता है, मेरा एहसास करता है, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी जिन जाति का था जिसे इतने साल गुजरने के बावजूद मैं भूल नहीं पाया। आज उसे अपने सामने देखकर मैंने अजीब सी खुशी महसूस की। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गई और मैं गुनगुनाता मुस्कुराता अपने घर की जानिब चल दिया। जिंदगी मेरे लिए बहुत हसीन हो गई थी, इतनी हसीन कि अभी इसे जीने में मुझे सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि अल्लाह की एक नेमत समझकर गुजारना चाहता था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।